الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اس کائنات کے لیے اور ہم سب کے لیے باعث خیر اور باعث برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت حضرت عبداللہ کے گھر میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت بی بی آمنہ نے اللہ کے عجائب اور کرشمے دیکھے کہ آج تک ان جیسے عجائب اور کرشمے کسی ماں نے نہیں دیکھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی، میں نے ایک ایسا نور دیکھا کہ جس نور کی روشنی سے مجھے شام کے محلات نظر آئے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں جس کمرے کے اندر حضور علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی تھی، میں اس وقت اس کمرے کے اندر موجود تھی۔ کمرہ تاریک تھا، روشنی بالکل نہیں تھی، لیکن میں نے ایک عجیب کرشمہ دیکھا، ایک نور دیکھا کہ جس نور کی روشنی سے پورا کمرہ منور ہو گیا، پورے کمرے کے اندر روشنی پھیل گئی اور آسمان کے ستارے میرے سر پر تھے۔ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں آسمان مجھ پر گر نہ پڑے۔ علماء دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان عجائب اور کرشموں کی بنسبت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت یہ عجائب اور کرشمے اس لیے دکھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ اب اس دنیا کا حقیقی خلیفہ آ رہا ہے، اب اس دنیا کا حقیقی وارث آ رہا ہے جو اس دنیا سے کفر و شرک کو مٹا دے گا، جو اس دنیا کے اندر اللہ کا پیغام پہنچائے گا، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچائے گا، اللہ کی خالقیت کا پیغام پہنچائے گا، اللہ کی ربوبیت کا پیغام پہنچائے گا۔ کرشمے دکھا کر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ اب سے کفر و شرک کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اب توحید والا آ رہا ہے، اب توحید پرست اس دنیا کے اندر آ چکا ہے۔ آج کے بعد کسی کفر و شرک کی یہاں گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے 7ویں روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور سرداران قریش کو آپ نے بلایا اور سرداران قریش کی ایک دعوت کی۔ اسی تقریب میں آپ کا نام محمد تجویز کیا۔ سرداران قریش عبد المطلب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ عبد المطلب اے ابو الحارث، تو نے اپنے اس بچے کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ ایسا نام کیوں رکھا ہے جو آج تک تیرے کسی آباء و اجداد میں سے کسی کا نام نہیں رہا؟ آج تک تیرے آباء و اجداد میں سے کسی نے محمد نام نہیں رکھا، تو نے ایسا کیوں نام رکھا؟ ابو الحارث ایک عجیب جملہ
اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں سنو سرداران قریش، میں نے اپنے بچے کا اس نومولود کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ اللہ آسمان پر اور اللہ کی مخلوق زمین پر میرے اس نومولود کی حمد اور ثنا بیان کرے، توصیف بیان کرے، اس لیے میں نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد چند روز تک حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز حضرت صفیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا۔ عرب کے اندر یہ ایک روایت تھی، ایک رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا اسے دیہات میں بھیج دیتے تاکہ وہاں بچے کی نشو و نما اچھے طریقے سے ہو، بچے کی فصاحت، بچے کی بلاغت، بچے کا گفتگو کرنا یہ اکمل ہو، مکمل ہو۔ عادت ہوتی ہے بنو سعد سے چند عورتیں آتی ہیں جن میں حلیمہ سعدیہ بھی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچتی ہیں، آ کر عرض کرتی ہیں بی بی اپنا بچہ مجھے لا کر دو، میں اس کی پرورش کروں، میں اس کو دودھ پلاؤں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جو میرا بچہ ہے اس کا باپ نہیں، یہ یتیم ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ گود میں اٹھاتی ہیں تو انوارات برکات کا مشاہدہ کرتی ہیں کہ جس سواری کے اوپر آئی تھی وہ سواری جو تمام لشکر سے پیچھے تھی، لاغر اور دبلی پتلی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس سواری کے اوپر سوار ہوتی ہیں تو وہ تمام لشکر سے وہ سواری آگے نکل جاتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ سے تمام عورتیں یہ سوال کرتی ہیں حلیمہ تو نے مکہ میں جا کر اپنی سواری تبدیل کر دی کہ تیری سواری اتنی تیز ہو گئی ہے کہ ہماری سواریوں سے بھی آگے چل گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے سواری تبدیل نہیں کی، میں نے سوار تبدیل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ گھر میں پہنچتی ہیں، گھر میں انوارات برکات کا ظہور ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے حضرت حلیمہ سعدیہ کی دنیا بدل گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک مکمل دودھ پلایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال کے بعد حضرت آمنہ کے پاس لے کر گئی، وہاں دیکھا مکہ کے اندر طاعون تھا، وبا پھیلی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت آمنہ سے عرض کی اگر آپ کی اجازت ہو میں آپ کے اس لخت جگر کو اپنے ساتھ لے کر واپس جاؤں تاکہ اس کی اچھی طرح سے نشو نما ہو، یہاں وبا سے محفوظ ہو جائے، یہاں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت آمنہ نے آپ کو اجازت دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کی غرض سے جنگل میں جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جنگل میں ایک عجیب مشاہدہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 سفید پوش انسان آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو چاک کر کے آپ کا دل نکالتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اپنے ساتھ لائے ہوئے ایک پلیٹ سونے کی پلیٹ کے اوپر رکھتے ہیں اور آب زمزم سے دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو واپس رکھ دیتے ہیں۔ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بائی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سفید پوش انسانوں نے لٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک کو چاک کیا اور آپ کے دل کو نکالتے ہوئے جاتے ہیں اور جا کر اپنی اماں سے عرض کرتے ہیں کہ اماں جان وہ ہمارا قریشی بھائی وہ مار دیا گیا، وہ قتل کر دیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہوا پاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بالکل تبدیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا واقعہ عرض کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر اس واقعے کے بعد حضرت آمنہ کے پاس پہنچتی ہیں۔ حضرت آمنہ بڑی حیران ہوتی ہیں کہ ابھی تو آپ لے کر گئی تھی، ابھی واپس لے کر آئی، یہ کیا معاجرہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ حلیمہ سعدیہ سارا واقعہ عرض کرتی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں تو غم نہ کر بیٹے، میرے اس بیٹے کی شان
الگ ہے۔ میں نے ولادت کے وقت بھی عجائب دیکھے، جب یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر تھا تب بھی میں نے عجائب دیکھے ہیں۔ مجھے اللہ پر یقین ہے کہ شیطان اس کو نہیں چھوئے گا، بلکہ اس کی شان ہی الگ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال کو پہنچتی ہے، حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے آتی ہیں۔ واپسی پر مقام ابوا پر پہنچتی ہیں، آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور مقام ابوا پر وہیں مدفون ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا ولادت سے پہلے انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا ذمہ آپ کے دادے محترم حضرت عبد المطلب نے لیا۔ 8 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، عبد المطلب بھی آخرت کی طرف چل پڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا، قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ ہم نے آپ کو یتیم پا کر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ جو کل تک دوسروں کے سہارے کی تلاش میں تھا، آپ دوسروں کے لیے سہارا بن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں شام کی طرف اپنے چاچا کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بحیرہ راہب سے ہوتی ہے۔ جب بحیرہ راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو دیکھتا ہے اور تورات کو دیکھتا ہے، تورات کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ میرے نبی کے اندر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تورات کے اندر موجود ہیں۔ وہ تورات کا عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب کو مشورہ دیتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے، میں اس کے اندر نبی آخر الزمان کی خصوصیات دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہی بچہ نبی آخر الزمان ہوگا، جس کی ہم تورات کے اندر نشانیاں پاتے ہیں، جس کی خصوصیات تورات کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے 10 بستہ یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کو شام لے کر نہ جائیں۔ اگر آپ شام کو لے کر جائیں گے تو وہاں کے یہودی اس بچے کو قتل نہ کر دیں، لہٰذا آپ اس کو واپس بھیج دیں۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے واپس کر دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 25 سال جو معاشرے کے اندر گزارے، ایک مثالی شخص بن کر گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنی امانتیں لا کر رکھوایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہرت سن کر خدیجہ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر شام جائیں، وہاں تجارت کریں، میں آپ کو نفع دوں گی، آپ کو منافع دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان تجارت لے کر جب شام کی طرف جاتے ہیں، راستے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نستورہ راہب سے ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفیق سفر حضرت میسرہ جو خدیجہ الکبریٰ کے غلام تھے، میسرہ اور نستورہ آپس میں پہلے سے ان کا تعلق تھا، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ نستورہ نے میسرہ سے کہا، میسرہ یہ کون ہے؟ آپ کے ساتھ کون شخص ہے؟ میسرہ نے کہا یہ مکہ کے اندر ایک مکہ کا باسی ہے، مکہ کے رہنے والا ہے، قریش قبیلے سے اس کا تعلق ہے، اس کا قبیلہ بڑا اونچی شان والا ہے، بڑی شرافت والا ہے۔ نستورہ راہب کہتا ہے یہ جو شخص ہے میں اس کو نبی آخر الزمان دیکھتا ہوں، یہ گھاٹی سے نیچے اتر رہا تھا تو کوئی شجر و حجر ایسا نہ تھا جو اس کو سلام پیش نہ کر رہا تھا، اور جس درخت کے نیچے اس نے آرام کیا ہے آج تک نبی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس درخت کے نیچے نہیں لیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکہ مکرمہ آتے ہیں، حضرت میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کرامات کو، ان واقعات کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے اگر یہی نبی آخر الزمان ہے تو میری خوشبختی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ یہ میری زندگی کا رفیق سفر بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف نکاح کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس کو پہنچتی ہے۔ سرداران قریش آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر کریں اور اثر نو بیت اللہ کی تعمیر کریں اور اس کے اندر اپنا حلال مال لگائیں۔ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو جاتی ہے، اب بات آتی ہے حجر اسود رکھنے کی۔ تمام قبائل، ہر ایک شخص یہی فضیلت سمجھتا ہے کہ میں اس پتھر کا رکھوں، میں اس حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھوں۔ ہر شخص، ہر قبیلے والے کی یہ چاہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود کہ تمام قبائل ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے اور قریب تھا کہ وہ تلواریں کھینچ کر ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت کا سلسلہ شروع کر دیں۔ ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، ٹھہر جاؤ، ہمارا فیصلہ وہی کرے گا جو کل صبح مسجد کے اندر سب سے پہلے داخل ہوگا۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ قریش مکہ جب مسجد کے اندر جاتے ہیں، بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود ہیں۔ تمام سرداران قریش یہ اعلان کرتے ہیں، ہذا صادق، یہ تو سچا ہے، یہ تو امین ہے، ہمیں اس کا فیصلہ سر خم تسلیم ہے، یہ جو فیصلہ کرے گا ہم بھی اس فیصلے کو مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نیچے بچھائی اور اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر کے اندر رکھا اور پھر تمام قبائل کے نوجوانوں کو، تمام قبائل کے سرداروں کو کہا، اس چادر کو اٹھاؤ اور اٹھا کر حجر اسود کے مقام پر لے جاؤ۔ آپ جب وہاں حجر اسود کے مقام پر لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل، فہم و بصیرت کی وجہ سے قریش مکہ ایک بہت بڑے فتنے سے بچ گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی زندگی میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ مختصر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔